بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وقد سلام على عباده الذين اصطفى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اس کائنات میں ہم انسانوں پر جو مصیبت، جو بیماری، جو عذاب، جو تنگی، جو بدحالی آتی ہے وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر گناہ کی وجہ سے، اور کوئی مصیبت دور نہیں کی جاتی مگر توبہ سے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا، اور انہی کی تحریرات میں سے وہ لکھتے ہیں، گناہوں اور نافرمانیوں کے آثار میں سے، ان کے نتائج میں سے زمین میں، پانیوں میں، کھیتی میں، پھلوں میں اور رہائش گاہوں میں جو قسم قسم کے فساد پیدا ہوتے ہیں، یہ گناہوں اور نافرمانیوں کے نتائج میں سے۔ اور انہوں نے ہی لکھا، زمین میں لوگوں کو جو دنسایا جاتا ہے، جو زلزلے آتے ہیں، برکت کو مٹایا جاتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانیوں کا اثر ہے۔ انہوں ہی نے لکھا، گناہوں کی سزاؤں میں سے ایک یہ ہے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ لے جائے اور عذاب کو نازل کرے۔ ہم اس وقت اپنے ملک پاک میں کتنی مصیبتوں میں پھنسے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے ملک کا ذرہ ذرہ قرض کے نیچے ڈوبا ہوا ہے۔ کتنی لمبی گاڑیاں نہیں، ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں کے بیڑے بھی ہوں، جس کا قرض اس کے اثاثوں سے زیادہ ہو، اس کی مالی حیثیت کیا ہوگی؟ زیرو سے اوپر ہوگی یا نیچے ہوگی؟ ہم کیا ہیں؟ ہم جو کچھ ہیں، میرا گمان ہے کہ سننے والے حضرات و خواتین کی ایک بڑی تعداد مجھ سے زیادہ آگاہ ہے۔ انتہائی اختصار سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اس گھر میں چند ایسے گناہوں کا اپنی طرف سے نہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کرنا ہے، جو عذاب، اور کون سے عذاب؟ معاشی عذاب۔ کون سے عذاب؟ معاشی عذاب، اقتصادی بدحالی، معاشی تنگدستی اس کا سبب ہے۔ اور ان میں سے ایک ایک سبب، اس کا بیان اتنا لمبا ہے کہ دن ختم ہو جائیں ہو نہیں سکتا، لیکن ارادہ ہے تھوڑی تھوڑی بات ہر ایک کے بارے میں اللہ کی توفیق سے میرے اور آپ کے علم میں آ جائے، اور اگر علم میں ہے تو اس کی یاد میرے اور آپ کے دلوں میں تازہ ہو جائے۔ سامنے ہو کے بیٹھو، محمد اٹھو۔
ان میں سے پہلا گناہ اور کس کس میں ہے یہ میں آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ. اللہ تعالی کی کتاب سے منہ موڑنا. یہ اللہ پاک کی کتاب صرف رمضان کے مہینے کے لیے یا سارے سال کے لیے. یہ جب بابا ماما بیٹا ماں مرنے کے قریب پہنچے تو سورہ یاسین پڑھنے کے لیے یا روز مرہ کے اللہ کی کتاب سے اعراض، اس کے پڑھنے سے، اس کے یاد کرنے سے، اس کے سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے اور اس کی خدمت کرنے سے فضل الہی اور ہر سننے والا بھائی بہن بیٹا بیٹی اس پہ غور کرے. مجھ میں اور آپ نے یہ اعراض کتنا زیادہ. سورہ طٰہٰ آیت کریمہ 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے، اور ذکر سے مراد ہے قرآن کریم، جیسا کہ امام ابن قیم نے بیان کیا. اور قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات میں ذکر سے مراد قرآن کریم. اور جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے محمد. فَإِنَّ لَهُ، تو یقیناً، اللہ اکبر، اللہ کی بات میں کوئی شک ہے؟ جواب دو. پھر بھی یقیناً کہا تو یقیناً لہو، اللہ پاک نے آیت کریمہ کی ترتیب کو بدلا، خلاصہ کو مانا ہے تو یقیناً اس ہی کے لیے کیا ہے؟ معیشتاً. معیشت تو سمجھ جائے کون سی معیشت؟ زن کا اصل لفظ تھا زانے کا، اس کے لیے تنگی والی معیشت ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا. ہم نے ایک درس میں یہ مثال سنی، ایک ہے کہ فلاں بندہ شرارتی ہے اور ایک یہ ہے کہ فلاں بندہ شرارت ہے. دونوں میں سے کون سی بات زیادہ سنگین؟ بولو نا. تو یہاں کیا ہے؟ تو اس ہی کے لیے یقیناً، ایک ایک لفظ سنیے، تو اس ہی کے لیے یقیناً معیشت نہایت تنگ ہے. گاڑیاں ہیں، کتنی کتنی گاڑیاں، ڈرائیور ہیں، رانا صاحب ہیں ایسے کہ، اور فون آ رہا ہے کہتے ہیں دیکھو ہے کس کا، لینے والا ہے دینے والا ہے، اور اکثریت لینے والوں کو فوت ہو گیا. فوت ہو گیا، جو بھانے بنتے ہیں. اور یہ انفرادی معاملہ بھی ہے، اجتماعی بھی. ہم دنیا میں گداگری کا ذلت آمیز روپ ڈال کے کیا مانگ رہے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ کون سا دروازہ ہے جس کو ہم دستک دینے کے لیے تیار نہیں دے رہے ہیں؟ بڑی شاندار زندگی ہماری، ترقی کر رہے ہیں. تو یقیناً اس ہی کے لیے نہایت تنگ گزران ہے. امام ابن کثیر کی بات سنیے، انہوں نے اس سے آگے ایک اور بات ہمارے فائدے کے لیے بیان کی. فرماتے ہیں ایسا بندہ کامران جی جیسے چاہے لباس پہن لے، جیسے چاہے قرضے سے جیسے چاہو لباس پہنے، اور ریٹ کرنے بھی کوئی ضرورت نہیں کون سے باپ کے یا ماں کے پیسے ملنا چاہیے. فرماتے ہیں ایسا شخص جیسا چاہے لباس پہن لے، جیسا چاہے کھانا کھا لے، جیسے چاہے
کو رہائش گاہیں بنا لے، اللہ پاک اس کو اطمینان کی نعمت سے محروم کر دے۔ یہ ان کی بات کا خلاصہ ہے۔ وقت تھوڑا ہے، وگرنہ ایک ایک لفظ اس کا ترجمہ کر۔ پھر سنیے، جو اللہ کی کتاب سے منہ موڑتا ہے اس ہی کے لیے یقیناً گدران ہے نہایت تنگ، اور اس کی ایک صورت کیا ہے؟ سینے کا اطمینان، دل کا مطمئن ہونا، جو چاہے پہن لے، جو چاہے کھا لے، جو چاہے رہائش کے لیے بنا لے، اللہ تعالیٰ اس اطمینان کی نعمت اسے چھین لے۔ ہمارے لیے یہ عذاب ہے کہ نمبر 2، ماں پر تول میں کمی کرنا۔ ماں پر تول میں کمی کرنا ایک صورت یہ ہے، دہی والا کلو کی بجائے 900 گرام دے، اور پیسے لینے والا بجائے 130 کے چاہے کہ 140 مل جائے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے حقوق کو جتنے ہیں اس سے زیادہ مانگے، اور دوسرے کے حقوق جتنے ہیں ان کو کم کر دیں۔ یہ ہماری قوم میں بیماری کم ہے یا زیادہ؟ ساس چاہتی ہے بہو کا کلیجہ نکال، اور بہو کیا چاہتی ہے؟ ساس کے بڑھاپے کے بال بھی کھینچ لے۔ داماد سسرال کو اور سسرال داماد کو لوٹ مار مچی، خریدار بیچنے والے کو اور بیچنے والا ہر ایک کم و بیش اس چکر میں لینے کے پیمانے اور دینے کے اور۔ اب اس کی سزا کیا ہے وہ سنیے۔ امام ابن ماجہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان۔ جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، پھر سنیے، ماپ تول میں کمی کا معنی کیا ہے؟ لینے کے لیے معیار اور دینے کے لیے اور۔ کسی سے پیسے لینے ہوں، تقاضا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ جو گرمی سردی ساری اگر دینے ہو اس کہتے تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ ہیں دن لینے کے، ملک میں اتنی بدحالی ہے اور تو لینے آ گیا۔ اب آدمی اس کو پہلی اس کی تقریر کا ریکارڈ سنا دے، وہ بات تیرے ابا نے کی ہے یا تو بکرا؟ صاحب ایسے ہی کہ ایک ہی موبائل پہ لینے کے لیے حالات کچھ اور ہیں اور دینے کے لیے یہ حالات میں کسی کے پیسے روکنے کے جلدی دو، اور جب دینے ہو شرم نہیں آتی؟ اتنے سخت حالات میں تقاضا کر رہے۔ یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے 3 عذاب آئیں گے، اور وہ دیکھیے ہم پہ آئے ہیں کہ پہلا عذاب قحط سالی ہوگی۔ پاکستان، پنجاب، 5 دریاؤں کی زمین، اور آلو اور ٹماٹر اور پیاز، گندم۔ سنا ہے بزرگوں سے کہ سارے فرد صغیر کو گندم سپلائی کرتا تھا پنجاب۔ اب ماشاءاللہ کتنی برکت آ گئی۔ کیلے، کوئی ہے ہماری عزت کی بات؟
لیکن یہ تو وہ سوچے جس کے اندر کوئی ضمیر ہو. پہلا عذاب لینے اور دینے کے معیاروں میں اختلاف کی وجہ سے ان پہ قحط سالی کا عذاب آئے. دوسرا معیشت تنگ ہو جائے گی. ہزاروں کی تنخواہ والا بھی رو رہا ہے, لاکھوں والا خوش ہے. کروڑوں کا بزنس کرنے والا ماشاءاللہ وہ گھوڑے بیچ کے سو رہا. معیشت تنگ ہو جائے گی. اور تیسرا عذاب حکمرانوں کا ظلم ہوگا. ان تینوں میں سے اسامہ کی کاروباری آدمی کون سا عذاب ہے جو ملک پاک پر نہیں آیا؟ کوئی ہے؟ کوئی عذاب ایسا جو نہیں آئے؟ اور کیا باپ تول میں ہمارا معیار ایک ہے یا دو ہے؟ پوچھی بولو. تیسرا گناہ, اللہ کرے کہ ان میں سے کوئی گناہ بھی ہمارے معاشرے میں نہ ہو, لیکن میری غلط نگاہ سمجھتی ہے کہ سارے, اور اللہ کرے میری نگاہ غلط ہو جائے. زور سے کہو آمین. کاشف جی زور سے کہو آمین. اللہ کرے غلط ہو جائے, اور اس سے مجھے زیادہ خوشی ہے. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُبْتَرُوا. فرمایا اور وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ روکیں گے مگر کیا ہوگا؟ آسمان سے بارش رک جائے گی. اور اللہ پاک ان پہ کتنے ناراض ہیں. فرمایا اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بھی بارش نہ ہو. زکوٰۃ دی جا رہی ہے. میں بات کرتا ہوں, غلط ہو تو مجھے واپس کر دینا. بڑے بڑے کاروباروں والے زکوٰۃ کے بارے میں کامران جی بتلانا بیٹا, وہ کہتے ہیں حساب نہیں ہو سکتا. ایسی بات نہیں, کون حساب کرے؟ کتنا بڑا شیطانی چیلنج ہے اللہ دینے والے کو. کیا مطلب؟ یا اللہ جو مال تو نے دیا ہے میں کھوٹا اس کے قابل نہیں ہے, میں حساب نہیں کر سکتا, چھین لے یہ مال. اور اللہ کو چیلنج کرنے والا بچے گا یا مارا جائے؟ جو اللہ کروڑوں میں زکوٰۃ دینے کے قابل بنا رہے ہیں وہ زکوٰۃ لینے پہ بھی لا سکتے کہ ہوئے ایسے لوگ کہ نہیں. ایک بڑی تعداد وہ سرے سے زکوٰۃ کا دینا ہی کہتے ہیں ٹیکس دے دیا. ہم نے گورنمنٹ کو ٹیکس دے دیا, بیت المال میں جمع پہنچا, اور ٹیکس ماشاءاللہ اس نے پائی ادا کی. کھاتے دو ہیں, ایک اصلی اور ایک پرائیویٹ. ایسے ہی ہے جو پوچھا ہو. وہاں بھی جو کیا ہے وہ بھی پتہ ہے, اوپن سیکرٹ. اور زکوٰۃ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ انکم ٹیکس تو ہے انکم پر, اور زکوٰۃ کس پر ہے؟ وہ انکم پر تو نہیں, وہ تیرے سارے اثاثوں پر ہے. اور جو دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حساب نہیں ہو سکتا, ہم نے دے دی ہے. تو کیا اس کی سزا؟ فرمایا اللہ کو اتنی ناراضگی ہے کہ آسمان سے بارش کا آنا بند کر. اور جو آ رہی ہے بارش وہ ان نالائقوں کی وجہ سے نہیں, وہ گائیں بھینس بھیڑ بکری ان کی وجہ سے ہے. اور فرمایا اگر وہ نہ ہوتے تو ان پر بارش سرے سے ہوتی. چوتھا اور پانچواں گناہ ایک حدیث میں اکٹھا ہے, اللہ کرے کہ وہ ہمارے معاشرے میں نہ ہو. امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. حکیم بن حزام
رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینے اور دینے والے دونوں کو اختیار ہے، جب تک ایک مجلس میں ہیں سودے کو باقی رکھے یا ختم کر دیں، ایک قاعدہ ہے بات ختم۔ اس کے بعد ہمارے سبق کی بات فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر ان دونوں نے سچ بولا اور اپنی اپنی چیز کے عیب کو بیان کیا، کرتے ہیں۔ ابھی چیمہ صاحب نے ناراض ہو جانا جب میں نے پلاٹ کی مثال دی، میرے گرد و پیش پلاٹوں والے ہیں تو میں کپڑے والوں کی مثال دیتا ہوں، بہت قیمتی یہ بات، اور اب تو کامران جی لاکھوں میں قیمتیں ہو گئی ہیں لاکھوں میں نے تو نہیں کوئی خریدا، ہزاروں کا پتا تھا، لیکن لاکھوں کی چیز ہے، ایپ کو چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں؟ اتنی زیادہ لائٹنگ ہے کہ دیکھنے والا اندھا ہو، وہ لائٹنگ خریدار کو دکھانے کے لیے اس کو اندھا کر دیں، اور پلاٹ والے ماشاءاللہ گندا نالا ہے کہتے ہیں کیا بات ہے، اس کے ساتھ اوپن سپیس ہے، اپنا باغ بنا، ایسا باغ بنے گا کہ مکان بیچنا مشکل ہو جائے۔ ایک بس آئیڈیل پارک ہے، تھوڑی قسمت اچھی، تھوڑی ماں کی دعا رکھیے، وہ پتا تو جب لگے گا جب کروڑوں روپے لگا کے وہاں قسمت کا مارا ہوا آ کے پراپرٹی ڈیلر کو دعائیں دے گا۔ تو کیا ہے فرمایا اگر سچ بولا اور چیز کے عیب کو واضح کیا، بورک لہما فی بیعہما، خریدار کی خریدی ہوئی چیز میں اور بیچنے والے کی نقدی میں برکتیں آئیں۔ ہمیں برکتیں چاہیے، نوٹ چاہیے؟ چاہیے تو برکتیں، لیکن لیتے ہم نوٹ۔ فرمایا اگر ان دونوں نے جھوٹ بولا ہے، آپ مانگ رہے ہو 3 کروڑ، وہ ساتھ والا وہ تو مجھے کم کی آفر کر چکا ہے، تمہاری میری دوست ہے، میں نے کہا چلو اس کو کمیشن ہو جائے، وہ تیرا پاپا لگتا ہے، تیرے لیے ہے، بگڑنا کمیشن کی کیا بات ہے، اور پتہ نہیں بیچ میں اس کی اپنی ملائی کتنی۔ فرمایا اگر ان دونوں نے جھوٹ بولا اور چیز کے عیب کو چھپایا تو کیا ہوگا، بیان نہ کیا، اس سودے کی ان دونوں کی یہ برکت کو ختم کر دو۔ توجہ فرمائیے، علامہ عینی نے یہاں بہت ہی زوردار بات فرمائی، فرماتے ہیں تاجر اپنے مال میں جو اضافہ چاہتا ہے، برکت کے مٹنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کے برعکس اس کے الٹ کرتے ہیں۔ تو اضافے کا الٹ کیا ہے؟ جواب دو۔ تو اللہ تعالیٰ جو برکت دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں کہ گناہ نمبر 6، اور وہ اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہم میں نہ ہو، جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم کھانا اس سے کیا ہوتا ہے؟ امام بزار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمین الفاجرہ تذهب بالمال، جھوٹی قسم مال کو لے جاتی۔ کاشر جی، جھوٹی قسم مال کو، پنجابی میں اس کا ترجمہ جھاڑو پھیر دے۔
اور دوسری حدیث میں اس سے بھی زیادہ سخت بات، الیمین الفاجرہ تدع الدیار بلاقع، جھوٹی قسم شہروں کو چٹیل میدانوں میں تبدیل کر دے۔ جب شہر چٹیل میدان بن جائیں گے، کوٹھیاں، پلازے، بنگلے یہ رہیں گے یا ختم ہو جائیں گے، کاریں چلتی رہیں گی، ہوائی جہاز اترتے رہیں گے، اللہ پاک ایسا عذاب لائیں گے کہ نام و نشان مٹا دیں۔ اور یہ کرتوت کون کی ہے جس کی وجہ سے ہے؟ جھوٹی قسم۔ ہمارے ہاں اس کا چلن ہے کہ نہیں؟ کاروباری لوگ جو زیادہ سیانے ہیں سامنا کہتے ہیں جھوٹی قسم کے غیر تو گاہک مطمئن نہیں ہوتا۔ ساتواں اور گفتگو کا آخری گناہ اللہ جانے کتنے ہیں، اختصار سے چاہا کہ کچھ گناہوں کا ذکر ہو جائے۔ گفتگو کا آخری گناہ وہ جس کے لیے ہم دنیا میں مارے پھر چھوڑی نہیں، پورا کمبل پھیلاتے، بڑے بڑے لوگ اونچی شانوں والے، کیا ہے وہ چیز؟ قرضہ دے۔ یونس صاحب جی آپ تو اندر سے آئے، وہ قرضہ کس کے ساتھ ملتا ہے؟ سود کے ساتھ یا بغیر سود؟ حدیث سن لیجیے اور اسی پہ بات ختم ہو رہی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکثر احد من الربا الا كانت عاقبته الى قلة، کسی نے سود کو زیادہ نہیں کیا مگر اس کا انجام تنگ دستی ہے۔ ہمارا ملک بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے وقار صاحب؟ 76واں سال چل رہا ہے۔ قرض ہر سال لے رہے ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ کتنی ترقی ہوگی، کتنی زیادہ امارت ہم میں آ گئی۔ اس حدیث پاک کی سچائی کو دیکھنا ہو تو صرف پاکستان کو دیکھنا تھا۔ بات کا خلاصہ، اللہ کی نافرمانی میں تباہی ہے، اور تباہی کی صورتوں میں سے ایک صورت جس کو ہم بھگت رہے ہیں وہ کیا ہے؟ معاشی بدحالی۔ 7 گناہ ہم نے اس سبق میں سنے، ایک دفعہ پھر انہیں سماعت فرما لیجیے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے عوام کو، ہمارے حکام کو عقل عطا فرما دے، اور ہم سب مل کر اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو ان گناہوں سے پاک کرنے کے لیے تاحد استطاعت کوشش کرنے والے بن جائیں۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب سے منہ بولنا۔ نمبر 2، لینے اور دینے کا معیار جدا جدا بنانا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو روکنا۔ نمبر 4، کاروبار میں جھوٹ بولنا۔ نمبر 5، کاروبار میں اپنی چیز، اپنی نقدی کے عیب کو چھپانا۔ نمبر 6، جھوٹی قسمیں کھانا۔ اور نمبر 7، سودی معاملہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، ہمارے کنبوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے ملک پاک کو، پوری اسلامی امت کو ان 7 گناہوں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اپنے ملک میں آسودگی، خوشحالی، معاشی اطمینان و سکون، دلی اطمینان و سکون دیکھنا نصیب فرمائے، اور جس ذلت اور رسوائی کی زندگی میں ہم گزر رہے ہیں اللہ اس سے نجات دے دے۔ اور یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس ذلت و رسوائی کا احساس بھی مٹ رہا ہے۔ اللہ اس احساس کو زندہ کرے اور اس ذلت و رسوائی سے نجات دے۔ اے مولا کریم ہمیں ہدایت دے، کتاب و سنت پر چلنا آسان فرما، اور اس کی برکتیں دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.